زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج منگل کا دن 16 مارچ اور سال 2021 ہے۔ آج کی نیوز بلیٹن میں سارن بلوچ حاضر خدمت ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ کوہلو کے علاقے کاہان میں قابض پاکستانی فوج نے جارحیت کر کے 6 خواتین اور بچوں کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے، جبکہ خاران میں دوران جارحیت عام آبادی پر تشدد کیا گیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق کاہان میں سری شامیر کے علاقے میں پاکستانی فوج نے دوران جارحیت گھروں پر چھاپے مارے، جہاں 3 خواتین اور 3 بچوں کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ آخری اطلاعات آنے تک مذکورہ علاقہ تاحال قابض فورسز کے محاصرے میں ہے۔ دوسری طرف خاران کے پہاڑی سلسلوں میں قابض پاکستان کی زمینی اور فضائی فوج کا گزشتہ کئی دنوں سے جارحیت جاری ہے، جہاں پہاڑی سلسلوں میں زمینی فوج کے ساتھ کمانڈوز بھی گن شپ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اتارے جا رہے ہیں، جبکہ علاقے مکینوں کے مال مویشیوں اور دیگر گھریلو سامان کی لوٹ مار جاری ہے۔ دوران جارحیت خاران کے مختلف علاقوں میں عام آبادیوں کو قابض پاکستانی فورسز نے سرچ آپریشن کے نام پہ یرغمال بنا کر لوگوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے، جس سے کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ قابض فورسز نے پہاڑی علاقوں کی جانب جانے والے راستوں پہ ناکے لگا کر ہر طرح کی آمد رفت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جھاؤ میں ریاستی مخبر اور ڈیتھ اسکواڈ کے ایک کارندے کو نشانہ بنانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ آوران کے علاقے جاہو پیلار میں ڈیتھ اسکواڈ کے کارندے حسن ولد عبدالحق کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا، جس میں حسن ولد عبدالحق شدید زخمی ہوا۔ میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا کہ مخبر پر حملے کے رد عمل میں قابض فوج نے جھاؤ کے علاقے گزاب اور تریجی میں نئی چوکی قائم کرنے کے ساتھ مختلف علاقوں میں جارحیت شروع کی۔ دوسری طرف بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جینت بلوچ نے کہا ہے کہ BLA کے سرمچاروں نے مچ اور مارگٹ کے درمیانی علاقے جعفری میں قابض پاکستانی فوج کی چوکی پر حملہ کیا، جس میں دشمن فوج کا ایک اہلکار موقع پر ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے اور پوسٹ کو نقصان پہنچا۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے آغا محمود کی 10ویں یوم شہادت کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کے دن 10 سال پہلے دشمن نے بلوچ آزادی پسند رہنما آغا محمود جان کو قتل کر کے ہم سے چھین لیا، لیکن ان کا مشن منزل کے حصول تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا آغا محمود جان ایک عالم، دوراندیش اور اعلیٰ بصیرت کے حامل رہنما تھے۔ انہوں نے مختلف صورتوں میں تحریک آزادی کے لیے کام کیا اور آزادی پسند ساتھیوں کی سیاسی اور فکری حوالے سے تربیت کرنے میں کوئی لمحہ ضائع نہیں کی۔ دوسری طرف بلوچ نیشنل موومنٹ نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے 27 مارچ کو یوم سیاہ اور اس کے علاوہ یورپ کے مختلف ممالک میں احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا ہے۔ BNM کے مطابق 27 مارچ کو جنوبی کوریا کے شہر بوسان، جرمنی کے شہر ہینوور اور نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹرڈیم میں بلوچستان پر قبضے کے دن کی مناسبت سے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ کوئٹہ میں اتوار کے روز بلوچ یکجہتی کمیٹی کی اپیل پر 8 مارچ کو مستنگ میں 5 لاپتہ بلوچ نوجوانوں کے حراستی قتل کے خلاف ایک ریلی نکالی گئی۔
ریلی میں شریک خواتین اور مردوں نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا کر شہر کی سڑکوں پر مارچ کرتے ہوئے جعلی پولیس مقابلے میں نوجوانوں کی قتل پر انصاف کا مطالبہ کیا۔ ریلی اور مظاہرے میں پشتون تحفظ موومنٹ کے کارکنوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ اس موقع پر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ، طاہر خان ہزارہ، آغا زبیر شاہ، زین گل اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 8 مارچ کو مستوں کے علاقے اسپلنجی میں سی ٹی ڈی نے 5 نہتے اور کم عمر نوجوانوں کو ایک جعلی مقابلے میں قتل کیا۔ سماجی اور سیاسی کارکن طاہر خان ہزارہ نے 5 لاپتہ بلوچ نوجوانوں کی جعلی مقابلے میں قتل کا مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک کا نام پاکستان اور کام ناپاک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ کے ریاست کے مجرم تھے تو انہیں عدالتوں میں پیش کر کے سزا دی جاتی، لیکن اس طرح قتل کرنے سے لوگوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر کے علاقے منڈی اور کلانچی پاڑا میں ریاستی انتظامیہ کی جانب سے گھروں کی مسماری کے خلاف متاثرہ لوگوں کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ اور ڈی سی کے آفس کے سامنے دھرنا دیا جا رہا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ گھروں کو مسمار کرنا ایک سوچی سمجھی سازش اور مقامی لوگوں کی گوادر بدری کا منصوبہ ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ ہمارے گھروں کو راتوں رات مسمار کیا گیا۔ جب تک حکومت وقت ہماری گھروں کی 4 دیواریوں کو دوبارہ تعمیر نہیں کرے گا، یہ احتجاج جاری رہے گی۔ مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ بلوچستان کے ثقافت اور روایات کو پامال کرنے والے افسران کو فوری طور پر معطل کیا جائے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق مونڈی کی اس زمین پر زیادہ تر آبادی ان مجبور خاندانوں کی ہے جو گوادر اور کیچ کے علاقوں کی مشکل صورتحال سے تنگ آ کر علاقائی معتبرین کی رضا سے یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ کوئٹہ میں پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین اور عثمان خان کاکڑ پر قاتلانہ حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں بلوچ سیاسی کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کرتے ہوئے پشتون تحفظ موومنٹ سے اظہار یکجہتی کی اور واقعے کی مذمت کی۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اس طرح کے حربوں سے وہ خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ یہ ریاست چاہتی ہے کہ مظلوم اقوام اپنے قومی بقا کی جدوجہد سے دستبردار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پشتون اپنے لیڈروں کے تحفظ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر ریاست نے یہ سازشیں بند نہیں کی تو یہ ریاست کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگا۔ سندھ کے مرکزی شہر کراچی کے آرٹس کونسل میں جاری سندھ لٹریچر فیسٹیول میں مجوزہ سیشن بعنوان بلوچ تاریخ اور سیاست کو عین موقع پر جبراً منسوخ کر دیا گیا۔ سندھ لٹریچر فیسٹیول انتظامیہ کے مطابق کچھ اداروں کی جانب سے انہیں اس سیشن کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تھا۔ سیشن میں میزبان عابد میر، بلوچ تاریخ اور سیاست پر دانشور شاہ محمد مری، طالب علم رہنما ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، یوسف مستی خان اور بلوچستان اسمبلی کے رکن ثنا بلوچ سے سوالات اور گفتگو کرنے والے تھے۔ سیشن کو منسوخ کرنے کے بعد شرکاء کی بڑی تعداد نے ہال سے نکل کر جناح پارک میں اس موضوع پر سیشن کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر شاہ محمد مری اور ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے تاریخ اور سیاست پر گفتگو کرتے ہوئے سامعین کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ بلوچ وائس ایسوسی ایشن CGJWE کے ساتھ اقوام متحدہ کے 46ویں اجلاس کے موقع پر مشترکہ کانفرنس کا انعقاد کر رہی ہے۔ کانفرنس 22 مارچ سال 2021 کو انسانی حقوق کونسل کے اجلاس کے دن منعقد ہوگی۔ کانفرنس کا عنوان قبضے کے خلاف جدوجہد بلوچستان ہے۔ یہ کانفرنس کووڈ-19 کی وجہ سے زوم پر آن لائن انعقاد کیا جائے گا۔ کانفرنس کے مقررین میں بلوچ سیاسی اور انسانی حقوق کے نمائندوں سمیت بین الاقوامی سیاسی تجزیہ کار، صحافی اور انسانی حقوق کے محافظوں سمیت CGJWE اور BVA کے نمائندے شامل ہوں گے۔ ایونٹ کی ویڈیو ناظم کے ذریعے ریکارڈ کی جائے گی اور اسے تنظیموں کی اپنی ویب سائٹس پر پبلش کی جائے گی۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل واڈیلا۔
عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اسفندیار ولی خان کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سینئر نائب صدر امیر حیدر خان اوتی نے کہا ہے کہ پارٹی سربراہ اسفندیار ولی خان کی طبیعت گزشتہ 4-5 روز سے ناساز تھی، جس پر ان کے ٹیسٹ کیے گئے۔ ان کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، لیکن ان کی حالت بہتر ہے اور خود کو ولی باغ چارسدہ میں قرنطین کر لیا ہے، جبکہ ولی باغ میں تمام سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ دوسری طرف خان غنی خان کی برسی کے تقریب کے حوالے سے منعقدہ دا غنی میلہ کی تقریب بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ افغانستان کے وزیر داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ طالبان کے دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے ساتھ تعلقات اب بھی برقرار ہیں اور ان کے جنگ سے دو چار ملک سے امریکی افواج کے جلد بازی میں کیے گئے انخلا سے دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کو ہفتے کو دیے جانے والے انٹرویو میں مسعود اندرابی کا کہنا تھا کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے امریکی اشتراک سے افغانستان میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کو اب تک قابو میں کر رکھا ہے، جن میں دہشت گرد تنظیم داعش سے منسلک گروہ بھی شامل ہیں۔ مسعود اندرابی کا مزید کہنا تھا کہ امریکی افواج کے جلد بازی میں انخلا سے یقینی طور پر دہشت گردوں سے دنیا کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ایران کے ایک تحقیقات کار نے اسرائیل پر بحر متوسط میں اسی ہفتے ایک ایرانی بحری جہاز پر حملے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ بحر متوسط میں گزشتہ بدھ کو ایران کے کنٹینر شپ پر کسی دھماکہ خیز چیز سے حملہ کیا گیا تھا۔ اس سے جہاز کو معمولی آگ لگ گئی تھی، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ میری ٹائم سیکیورٹی ذرائع نے واقعے کی ابتدائی اشاروں کی بنیاد پر بتایا تھا کہ اس بحری جہاز کو جان بوجھ کر کسی نامعلوم ذریعے نے نشانہ بنایا تھا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ جہاز پر تقریبی حملہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے اس الزام کے جواب میں کچھ نہیں کہا ہے۔ میانمار کے مرکزی شہر ینگون کے دو اضلاع میں اتوار کے روز جمہوریت نواز مظاہرین کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں مزید 18 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد گزشتہ 6 ہفتے سے زیادہ عرصے سے جاری فوج مخالف مظاہروں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد تقریباً 100 ہو گئی ہے۔ میانمار کی سرکاری میڈیا کے مطابق اتوار کی رات فائرنگ کے واقعے کے بعد ملک کے سب سے بڑے شہر ینگون کے دو اضلاع میں فوجی جنتا نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ مارشل لا کے نفاذ کے بعد فوج کو مظاہرین کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے مزید اختیارات مل جائیں گے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ نے میانمار میں جاری پرامن احتجاجی مظاہروں میں شریک خواتین کو تشدد کا نشانہ بنانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عالمی ادارے کا کہنا تھا کہ رپورٹ سے واضح ہوتا ہے کہ حوالات میں قید خواتین کو جنسی طور پر ہراساں بھی کیا جا رہا ہے۔ خواتین کے حقوق کی تنظیم یو این ویمن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ میانمار کی تاریخ میں خواتین نے طویل عرصے سے اہم کردار ادا کیا ہے اور ان کو اپنے خیالات کے پرامن اظہار کی وجہ سے حملوں اور سزا کا شکار نہیں بنانا چاہیے۔ میانمار میں معزول جمہوری حکومت کے حق میں کیے جانے والے احتجاج میں عالمی ادارے کے مطابق 6 خواتین ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ نوجوان خواتین اور سول سوسائٹی کے سرگرم اراکین سمیت 600 سے زائد خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ ان کا ایشیا کے ممالک کے دورے کا مقصد امریکہ کے اتحادیوں کے ساتھ فوجی تعاون کو آگے بڑھانا اور چین کے مقابل قابل اعتماد طریقہ کار اپنانا ہے۔ وزیر دفاع کی حیثیت سے لائیڈ آسٹن نے اپنے پہلے غیر ملکی دورے کا آغاز ہوائی سے کیا، جو کہ انڈو پیسیفک خطے میں امریکی ملٹری کمانڈ کا مرکز ہے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق لائیڈ آسٹن نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ ان کے دورے کا مقصد اتحاد اور شراکت داری کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ جب امریکہ مشرق وسطیٰ میں جہادیوں کے خلاف توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا، چین نے تیزی سے اپنی فوج کو جدید بنانا شروع کر دیا تھا۔ لائیڈ آسٹن اس دورے میں جاپان، بھارت اور جنوبی کوریا جائیں گے۔
یمن کے مختلف علاقوں میں اوسی ملیشیا کے خلاف لڑائی میں سرکاری فوج پیش قدمی کر رہی ہے۔ دوسری طرف طاس گورنری کے مغرب میں ایک اسکول پر گولہ باری سے متعدد بچے ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اوسی ملیشیا کی طاس اور دوسری علاقوں میں شہری آبادی پر گولہ باری کے نتیجے میں کئی عام شہری ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ طاس میں ایک اسکول پر گولہ باری کے نتیجے میں کم از کم 3 بچے ہلاک ہو گئے۔ دوسری طرف یمن کی آئینی حکومت کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اوسی ملیشیا کی طرف سے عام شہریوں پر گولہ باری میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق اوسی ملیشیا نے امریکی ایلچی کی جنگ بندی تجویز کا جواب شہری آبادی پر گولہ باری میں اضافے سے دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com۔